دوستو، جج فرینک کیپریو کی کورٹ میں ایک عورت آتی ہے اور بہت سخت لہجے میں بات کرتی ہے کہ میں کسی صورت فائن پے نہیں کروں گی۔ جج نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کا پیمنٹ پلان بنا دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے پے کر سکیں۔ لیکن اس عورت کا جواب اب بھی نہایت سخت۔ وہ چیخ کر کہتی ہے، میں کسی صورت فائن پے نہیں کروں گی۔ کورٹ میں ایک دم خاموشی، اور پہلی دفعہ اپنے پورے کریئر میں جج فرینک کیپریو کے چہرے پر غصہ ابھر آتا ہے، مگر پھر بھی وہ مسکان کے ساتھ اس کو گھر بھیجتا ہے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ اصل زندگی ہے۔ جج کیپریو نے لاء کے ساتھ ساتھ ہیومینٹی کو بھی مد نظر رکھ کر اپنے فیصلے کیے۔ اور دوستو، یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ روز اسکول کے بعد شو پالش کرنے والا بچہ فیوچر میں امریکہ کا سب سے دل جیتنے والا جج بنے گا۔ دوستو، ایٹسی آور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ فرینک کیپریو کا اصل نام فرانسسکو کیپریو ہے۔ 23 نومبر 1936 کو وہ پروویڈنس، راڈ آئلینڈ میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی سی ایج میں فرینک اپنے والد کا کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ دن بھر اسکول اور پھر شام کو کام کر کے تھوڑی سی ارننگ کرتے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں، میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک دن میں جج بنوں گا، لیکن یہی ان کی کہانی کا سب سے انسپائرنگ پارٹ ہے۔ جج فرینک کیپریو کی کہانی صرف کورٹ روم تک محدود نہیں ہے۔ یہ کہانی ایک شو پالش کرنے والے لڑکے سے شروع ہوتی ہے جس کا گھر اتنا غریب تھا کہ گرم پانی کا سسٹم بھی نہیں تھا۔ سردیوں کے دنوں میں ان کا چھوٹا سا گھر کولڈ واٹر فلیٹ کہلاتا تھا۔ اسٹوو کے پاس 4 کرسیاں رکھی ہوتی تھی۔ سب گھر والے اسی کے پاس چپک کر ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ فرینک کے دادا دادی اٹلی سے امریکہ آئے تھے، ایک نئے ملک میں اپنے بچوں کے لیے بہتر فیوچر بنانے کا خواب لے کر۔ ان کے والد اینٹونیو، جو ٹپ کے نام سے جانے جاتے تھے، روزانہ محنت مشقت کرتے، کبھی دودھ ڈلیور کرتے، کبھی فروٹ کی گاڑیاں چلاتے، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جب ان کے کسٹمرز پیسے نہیں دے پاتے تب بھی وہ سروس کنٹینیو رکھتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ انسانیت پیسے سے اوپر ہوتی ہے۔ چھوٹے فرینک کے لیے یہی سب سے بڑی تعلیم تھی۔ اسکول کے بعد وہ بہت محنت کرتا، نیوز پیپر بیچتا، ریسٹورنٹس میں ویٹر کا کام کرتا، صرف گھر چلانے کے لیے۔ لیکن اندر ہی اندر اس کے سپنے بہت بڑے تھے۔ اس کے فادر اکثر اسے کہتے تھے، ایک دن تم ایک بڑا وکیل بنو گے۔ کون جانتا تھا کہ وہ غریب امیگرینٹ فیملی کا لڑکا ایک دن امریکہ کا سب سے پیارا اور انسانیت سے بھرپور جج بنے گا۔ فرینک نے پروویڈنس کالج سے گریجویشن کیا اور پھر سفوک یونیورسٹی لاء اسکول بوسٹن سے 1965 میں لاء کی ڈگری لی۔ لاء پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ہسٹری کے ٹیچر بھی رہے، مطلب ایک طرف اسٹوڈنٹس کو ہسٹری پڑھا رہے تھے اور دوسری طرف خود کی اپنی ہسٹری لکھ رہے تھے۔ 1962 میں انہوں نے پالیٹکس جوائن کی اور پروویڈنس سٹی کاؤنسل کے ممبر بن گئے۔ یہاں سے ان کی پبلک سروس کی جرنی شروع ہوئی۔ 1985 میں میئر ونسنٹ سینیسی نے فرینک کیپریو کو پروویڈنس میونسپل کورٹ کا چیف جج اپوائنٹ کیا۔ اسی کورٹ میں انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو آج انہیں دنیا بھر میں نائسسٹ جج بناتا ہے۔ جج کیپریو کے کورٹ روم کا سٹائل یونیک تھا کیونکہ ان کے کیسز کیمراز میں ریکارڈ ہوتے تھے۔ کورٹ ان پروویڈنس شو کے لیے جو پہلے لوکل ٹی وی پر آتا تھا اور پھر یوٹیوب پر وائرل ہو گیا۔ ان کے سامنے موسٹلی ٹریفک وائولیشن کیسز آتے، انلیگل پارکنگ، اوور اسپیڈنگ، ریڈ لائٹ کراس کرنا، لیکن انہوں نے لاء کے ساتھ انسانیت کو بیلنس کر کے فیصلے کیے۔ 2017 میں ایک عورت اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے کار غلط جگہ پارک کی تھی۔ جب جج کیپریو نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو ماں نے کہا، مجھے اپنے بیٹے کو ایمرجنسی میں لے کر جانا تھا ورنہ اس کی ہیلتھ خراب ہو رہی تھی۔ جج نے بنا دیر کیے فائن کینسل کر دیا اور کہا، ٹھیک ہے، ہم سب پیرنٹس ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بچے کی ہیلتھ سب سے پہلے آتی ہے۔ یہ کلپ وائرل ہو گیا اور اس پر ملینز ویوز آئے۔ اسی طرح ایک بزرگ آدمی 90 پلس ایئرز کا جج کیپریو کے سامنے آیا۔ اس نے ٹریفک رولز بریک کیا تھا۔ جج کیپریو نے پوچھا، سر آپ اس ایج میں گاڑی کیوں چلاتے ہیں؟ بزرگ رو دیا اور بولا، میں اپنی 60 سال کی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، اسے کینسر ہے۔ جج خود ایموشنل ہو گئے اور بولا، آپ ہیرو ہو،
आपको फाइन देने की जरूरत नहीं। इसी तरह एक और केस में जज ने 5 साल के बच्चे को बुलाया और कहा, आप डिसाइड करें क्या आपके फादर को फाइन देना चाहिए या नहीं। बच्चे ने मासूमियत से कहा नहीं। जज ने हंसकर कहा, केस डिसमिस्ड। ये सीन दुनिया भर में वायरल हुआ और जज कैप्रियो की ह्यूमैनिटी फर्स्ट इमेज को और स्ट्रॉन्ग कर गया। जज कैप्रियो की वीडियोस फिलीपींस से लेकर पाकिस्तान तक वायरल हुई। उन्हें अमेरिकाज नाइसेस्ट जज कहा गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको ऑनरी डॉक्टरेट दिया। फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी उसकी तारीफ की। फ्रैंकी कहते हैं, लॉ को इंसानियत के बगैर अप्लाई करना जुल्म है। वो मानते हैं कि हर इंसान की कहानी होती है और जज का काम सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं बल्कि इंसान को समझाना भी है। 2023 में जज फ्रैंक कैप्रियो ने अपना फाइनल केस सुना। उस वक्त कोर्ट रूम में लोग रो रहे थे क्योंकि वो सिर्फ एक जज नहीं, एक दोस्त, एक मेंटोर और एक इंसानियत का सिंबल बन गए थे। फ्रैंक कैप्रियो की कहानी हमें ये सिखाती है कि असल बड़ापन पैसों, स्टेटस या पावर में नहीं होता। असल बड़ापन होता है इंसानियत को समझने में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।